بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ مومنین کرام، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشاد میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 3 کام کر لے تو وہ شیطان رجیم سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ امام نے لفظ معصوم استعمال کیا، یعنی بالکل گناہوں سے بچ جائے گا، شیطان رجیم کے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا جو بندہ 3 کام کر لے۔ فرمایا امام امیر المومنین نے، ثلاث من حفظہن، 3 کام ایسے ہیں جو اگر انسان ان کی حفاظت کر لے، کان معصوما من الشیطان الرجیم، تو شیطان رجیم کے وہ حملوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور نہ صرف شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا، ومن کل بلیۃ، اور ہر قسم کی بلا سے اور ہر قسم کی آزمائش سے اور ہر قسم کی مشکل سے محفوظ ہو جائے گا۔ کون سے 3 کام؟ پہلا فرمایا، من لم یخلو بامرأۃ لیس یملک منہا شیئا، انسان بچ جائے کسی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنے سے۔ ایک ایسی عورت جو اس کی اپنی بیوی نہیں ہے، اس کی کنیز نہیں ہے، جس پر اس کا کوئی شرعی حق نہیں ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ خلوت اور تنہائی کے مقام پر اگر اس عورت سے بچ سکتا ہے تو وہ گویا انسان وہ معصوم ہو جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور مومنین کرام، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ احادیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نامحرم کے ساتھ وہ بالکل خلوت نہ کرے۔ اور حدیث مبارک مستدرک الوسائل میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، خلوت میں نہ ہو، فإن ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ جہاں مرد اور عورت ہوں گے تو تیسرا ان کے ساتھ وہ شیطان ہوگا۔ اور پھر ایک وسائل الشیعہ میں مرحوم حر عاملی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کو ذکر کیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یبت فی موضع یسمع نفس امرأۃ لیست لہ بمحرم، جو اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کسی ایسے مقام پر رات نہیں گزارنا چاہیے جہاں وہ کسی غیر محرم عورت کے سانسوں کی آواز کو سنے، ایسے مقام پر اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ نبی کریم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے، جو عورتیں مسلمان ہوتی تھیں، کلمہ پڑھتی تھیں، دین اسلام کو قبول کرتی تھیں، تو جن امور پر نبی کریم عورت سے بیعت لیتے تھے ان میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ یقعدن مع الرجال فی الخلاء، رسول اللہ اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ تم وعدہ کرو کہ خلوت میں مردوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ تم نہیں بیٹھو گی۔ اور پھر فرمایا معصوم نے کہ ایاکم ومحادثۃ النساء، تم غیر محرم عورتوں سے بات کرنے سے بھی بچو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے بھی بچو۔ قال امیر المومنین علیہ السلام، سبب الفجور الخلوہ، فرمایا فسق و فجور اور گناہوں کا سبب یہی خلوت اور تنہائی ہوتی ہے۔ لہٰذا مولا امیر بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان معصوم ہونا چاہتا ہے، یعنی شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے، تو پہلا کام یہ کرے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں نہ جائے۔ دوسرا، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى سُلطان، فرمایا اگر معصوم بننا چاہتے ہو، یعنی گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، تو کسی بادشاہ کے پاس نہ جائے، کسی حاکم جائر کے پاس نہ جائے۔ اور مومنین کرام، یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نبی کریم بھی فرماتے تھے کہ ایاکم وابواب السلاطین وحواشیہا، رسول اللہ فرماتے تھے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر مت جاؤ، اور جو بادشاہوں کے حواشی ہیں، یعنی جو وزیر ہیں، جو بادشاہوں کے مشیر ہیں، جو سرکاری عہدیدار ہیں، نبی کریم فرماتے تھے ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ فإن اقربکم من ابواب السلطان وحواشیہا، رسول اللہ فرماتے تھے جو بادشاہوں کے اور بادشاہوں کے کرندوں کے جو بندہ جتنا قریب ہے، ابعدکم من اللہ عز و جل، وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہے۔
بادشاہوں کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ آثَرَ السُّلْطَانَ عَلَى اللَّهِ، جو بادشاہ کو، وقت کے حکمرانوں کو خدا پر ترجیح دیتا ہے، اذهب اللہ عنہ الورع، اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کو اس سے دور کر دیتا ہے، وجعل حیران، اور وہ حیران اور پریشان اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مولا امیر المومنین بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دوسرا کام، وہ بادشاہوں سے، ان کی صحبت سے، ان کے وزیروں مشیروں سے بچو، اس لیے کہ وہ جائر جو حکمران ہوتے ہیں یقیناً وہ تمہیں بھی اپنے ظلم میں شریک کریں گے۔ اگر شریک ظلم نہیں کرو گے تو کم از کم ایک ظالم کی تائید کرو گے، اور ظالم کی تائید کرنے والا بھی ظالم کی طرح ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو مولا امیر نے فرمائی کہ اگر تم اس کی حفاظت کر پاؤ تو تم معصوم ہو جاؤ گے، بالکل گناہوں سے پاک رہو گے۔ فرمایا وہ تیسرا کام یہ ہے وَلَمْ يُعِنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ بِبِدْعَةٍ، فرمایا کہ کسی بدعتی شخص کی بدعت میں اس کے مددگار نہ بنو۔ ایک شخص اہل بدعت ہے، ایک شخص نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے، سنت کو چھوڑا ہے، ایک دین میں نیا طریقہ اور نیا کام شروع کیا ہے، تو اس بدعتی کی بدعت میں اس کے مددگار نہ بننا، ورنہ تم محفوظ نہیں رہ پاؤ گے شیطان کے حملوں سے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے وَمَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ، مولا امیر فرماتے ہیں کہ کوئی بدعت اس وقت تک وجود میں نہیں آتی جب تک پیغمبر کی کوئی سنت ترک نہ کر دی جائے۔ یعنی کچھ سنتوں کو پامال کرتے ہیں لوگ اور تب بدعت کو ایجاد کرتے ہیں۔ ایک بدعت ایک سنت کے ترک کا سبب بنتی ہے اور موجب بنتی ہے، اور نبی کریم نے فرمایا الا وکل بدعت ضلالہ الا وکل ضلالۃ فی النار، اور آقا نے فرمایا یاد رکھو کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، اور ہر ضلالت جو ہے وہ جہنم میں جانے کا موجب ہے۔ خداوند عالم مولا امیر علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کی اور ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔